موجودہ دور سائنسی دور ہے جس میں زندگی کے تقریباً ہر شعبے میں سائنس اپنی تمام تر ترقیات اور انکشافات کے ساتھ جلوہ گر ہے۔ دیکھا جائے تو ہر سائنسی ایجاد کے پیچھے کسی سائنسداں کا دماغ کار فرما ہوتا ہے جو اپنے گرد و پیش میں پھیلے ہوئے بے شمار پیچیدگیوں کو اپنے طور پر حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کوشش کے دوران وہ ایسی عجیب و غریب اور دلچسپ مفید معلومات بھی فراہم کرتا ہے جو بعد میں عام لوگوں کو سائنس کے نکات اور حقائق سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔ ہمارے ملک نے بھی سائنس کے میدان میں ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جنہوں نے اپنے تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں ہمارے لیے ترقی اور فلاح و بہبود کی راہیں ہموار کی ہیں۔ خوش آمدید خواتین کے اس ایپیسوڈ میں آپ کی ملاقات شمال مشرقی ہندوستان کی سائنسداں ڈاکٹر کلپنا بورا سے ہوگی۔ ڈاکٹر کلپنا بورا کا موضوع تحقیق کائناتی شعاعیں یا کاسمک ریز ہے کہ جس شعبہ علم کو ماضی میں ہندوستان کے نامور سائنسدانوں کی بیش بہا خدمات حاصل رہی ہیں۔ ڈاکٹر کلپنا بورا نے، جو کہ ستمبر 1969 میں دہلی میں پیدا ہوئی، ہنس راج کالج میں علم طبیعیات میں آنرز کرنے کے بعد دہلی یونیورسٹی سے فزکس میں ماسٹر ڈگری حاصل کی۔ ڈاکٹر کلپنا نے 1991 میں پی ایچ ڈی کے لیے انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنس بنگلور میں داخلہ لیا۔ تب ہی وہ 1992 میں ڈاکٹر مدھورجے پرساد بورا کے ساتھ رشتہ ازدواج سے منسلک ہو گئیں، جس کی وجہ سے انہیں گوہاٹی یونیورسٹی منتقل ہونا پڑا۔ سائنس میں دلچسپی والد صاحب کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ وہ چاہتے تھے کہ میں سائنس پڑھوں۔ سائنس کا شوق مجھے ورثے میں ملا ہے۔ علم طبیعیات میں نے برقی مقناطیسیت کے نظریے پر کام کیا، اور پروفیسر مترا کی وجہ سے میں طبیعیات ذرات کی فیلڈ تھیوری تک پہنچی۔ تحقیقی سفر میں مجھے اپنے والد اور ٹیچروں سے تحریک ملی۔ میں شروعات سے ہی سائنس میں دلچسپی رکھتی تھی۔ میرے والد چاہتے تھے کہ میں سائنس پڑھوں، وہی میری تحریک اور ترغیب ہے۔ میں نے درجہ دوم گورنمنٹ پرائمری اسکول سے پاس کیا۔ میرے والد گرم گرم کھانا گھر سے اسکول لاتے تھے، گرم روٹیاں اور دال اور پانی۔ وہ اسکول آ جاتے تھے اور ہمارا انتظار کرتے تھے۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ مجھے گھر کا گرم گرم کھانا اسکول میں ملتا تھا۔ 11ویں اور 12ویں درجے میں میری دلچسپی علم طبیعیات میں بڑھی، اور پھر مجھے پتہ چل گیا کہ مجھے اب فزکس ہی پڑھنی ہے۔ تو پھر ہم نے ہنس راج کالج دلی میں داخلہ لیا۔ حالانکہ میرے والد تب مجھے اینتھروپولوجی پڑھانا چاہتے تھے۔ مجھے نہیں معلوم کیوں، کوئی وجہ رہی ہوگی، لیکن مجھے تو بس فزکس ہی پڑھنی تھی۔ فزکس میں نے داخلہ لیا، اور ہنس راج کالج میں جو دلی میں ہے میری دلچسپی الیکٹرو میگنیٹکس میں شروع ہوئی۔ ڈاکٹر اشوک گوئل ہمارے استاد تھے۔ مجھے یہ مضمون بہت پسند تھا، اور پھر جب میں ایم ایس سی میں آئی تو مجھے لگا کہ مجھے تھیوری میں ہی کام کرنا چاہیے، نہ کہ تجربے گاہوں میں، اور تھیوری میں شاید میری دلچسپی جو مجھے ورثے میں ملی تھی۔ اور یہ تحقیقی سفر ایک طرح سے ہمارے والد اور ہمارے اساتذہ کی ترغیب اور تحریک کا نتیجہ ہے۔
آج کل آپ کیا کر رہی ہیں؟ At present, I'm working on Grand Unified. میں گرینڈ یونیفائڈ تھیوری پر کام کر رہی ہوں اور کس طرح یہ تھیوری نیوٹرینو فزکس میں استعمال ہوتی ہے. سب جانتے ہیں کہ قوتیں 4 قسم کی ہوتی ہیں. قوت ثقل، قوت تابکار جو کمزور قوت ہے، برقی مغناطیسی قوت اور جوہری قوت جو مضبوط قوت ہے. برقی مغناطیسی قوت سے ذرات میں برق پیدا ہوتی ہے. جب ریڈیائی ذرات میں تغیر ہوتا ہے تو یہ سمجھیے کہ وہ کمزور قوت کی وجہ سے ہوتا ہے. اور پھر برقی مغناطیسی قوت ہے جو مثلاً اگر ہمارے پاس 2 برقی ذرات ہیں تو اگر ان دونوں میں ایک ہی طرح کی برقی صفت ہے تو وہ ایک دوسرے سے الگ رہیں گی، اور اگر الگ الگ طرح کی برقی صفت ہے تو وہ ایک ساتھ رہیں گے. تو وہ ہے برقی مغناطیسی قوت. اور جو چوتھی قسم ہے قوت کی وہ ہے جوہری قوت یا نیوکلیئر فورس جو کہ مضبوط قوت ہے. یہ وہ قوت ہے جو اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ کیوں کوارک اور گلیونز ایک ساتھ آتے ہیں تو نیوٹرونز اور پروٹونز وجود میں آتے ہیں. اور یہ جو قوت ہے وہ بہت ہی مضبوط ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ نیوٹرونز، پروٹونز اور گلوونز جو نیوکلیس کے اندر نہا ہوتے ہیں وہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہو کر رہتے ہیں. اس بات کی وضاحت اسی مضبوط قوت سے ہوتی ہے اور جوہری قوت کی وضاحت بھی اسی سے ہوتی ہے. تو فطرت میں 4 بنیادی قوتیں ہیں. تو یہ جو گرینڈ یونیفائڈ تھیوری ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ کیسے یہ قوتیں ایک اور صرف ایک تھیوری کے ذریعے سمجھی جا سکتی ہیں. اور یہ جو دنیا ہے بہت چھوٹی ہے اگر ہم اسے گرینڈ یونیفائڈ تھیوری کے ترازو پر تولیں تو. اگر آج کی دنیا 100 گیگا الیکٹران وولٹ کی ہے، یہ سمجھیے کہ 1 الیکٹران وولٹ وہ توانائی ہوتی ہے جو 1 الیکٹران پیدا کرتا ہے اگر وہ 1 وولٹ کے پوٹینشیل سے چلیں. اور تب ایسے حالات میں اس دنیا میں صرف 2 قوتیں متحد ہوتی ہیں، یعنی کمزور قوت یعنی برقی مغناطیسی قوت. تو یہی وہ تھیوری ہے جسے ہم برقی مغناطیسی تھیوری کہتے ہیں. اور پھر ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان 4 قوتوں کو ایک واحد قوت میں متحد کر لیں تاکہ وہ سب کی سب ایک ہی قوت سے نکلیں. تو اس طریقے سے اگر دیکھیں تو 10⁻16 گیگا الیکٹران وولٹ کی قوت حاصل ہوگی اور وہ پھر ایک بہت ہی بڑی قوت ہوگی اگر ہم اس کا موازنہ آج کی دنیا سے کریں. آج کی دنیا سمجھ لیں 100 گیگا الیکٹران وولٹ کی ہے اور ہم بات کر رہے ہیں بہت ہی بڑی قوت کی، اور یہی گرینڈ یونیفائڈ تھیوری ہے. اور رفتہ رفتہ یہ 4 قوتیں کم ہوتی جاتی ہیں. علم طبیعت میں ایک خاص علم سے اس کا تعلق ہے جسے ہم RGE کہتے ہیں. تو اس کی مدد سے ہم ان مضبوط قوتوں کو کمزور قوتوں میں بدل دیتے ہیں. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو قوتیں ہم حاصل کر رہے ہیں وہ ہمارے آج کی دنیا کے مطابق ہیں یا نہیں. مضبوط قوت میں توانائی کی سطح بہت اونچی ہوتی ہے اور کشش ثقل کی توانائی کی سطح سب سے کم ہوتی ہے. یہ صرف زمین پر رہنے والی چیزوں کے لیے سچ ہے. جیسے اگر ہم کوئی چیز گرائیں تو کشش ثقل اپنی طرف کھینچ لیتی ہے. یہ ہمارے آپ کے درمیان بھی ہے، کسی بھی 2 ذروں کے درمیان بھی ہے. چونکہ یہ اتنی کمزور ہوتی ہے کہ چھوٹی چیزوں کے لیے اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، ہم اسے محسوس نہیں کر پاتے. لیکن اگر پورے زمین پر نظر کریں، پوری دنیا کو دیکھیں اور اسی طرح سیاروں کی دنیا میں بھی، تو اس کا ایک بڑا مطلب ضرور ظاہر ہوتا ہے. چھوٹے ذرات کے لیے تو اس کا وجود تقریباً نہیں کے برابر ہے. علم طبیعت میں جو ذروں کا مطالعہ ہوتا ہے جسے ہم کپلنگ کانسٹنٹ کہتے ہیں، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کشش ثقل کا کپلنگ کانسٹنٹ جو ہے سب سے کم ہوتا ہے اور مضبوط قوت کا کپلنگ کانسٹنٹ سب سے زیادہ ہوتا ہے.
ان ساری قوتوں کا اتحاد وحدت کل کا اصول گرینڈ یونیفائڈ تھیوری ہے. اس اصول کا ایک ارتقائی پہلو بھی ہے، وہ یہ کہ جو تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ غیر مسلسل یا اتفاقی نہیں بلکہ ایک خاص اصول کے مطابق ہوتی ہیں. اسے گروپ تھیوری ایسو 10 بھی کہا گیا ہے. ایس کا مطلب ہوتا ہے اسپیشل، او کا مطلب آرتھوگونل اور 10 کا مطلب اس کا ڈائمینشن کیا ہے. اور یہاں ایک اور طبیعتی تصور کار فرما ہوتی ہے جسے گروپ تھیوری کہتے ہیں، مثلاً چکر یا روٹیشن جو ہم کلاس میں پڑھاتے ہیں. جیسے اگر ہمارے پاس اگر 2 چکر یا روٹیشن ہیں اور اگر ایک چکر دوسرے کے بعد ہوتا ہے تو پھر نتیجہ ایک تیسرے چکر کا ہوگا اور پھر دوسری خصوصیات بھی ہوتی ہے. تو ایسو 10 ایک گروپ ہے جو کائنات کے ارتقاء کے کئی عملی پہلوؤں کے مطالعے میں سے ایک ہے. اس کی ڈائمینشنلٹی بہت بڑی ہوتی ہے، اس میں ذرات کی شمولیت ہو سکتی ہے. تو فی الحال میں وحدت کل یعنی گرینڈ یونیفائڈ تھیوری کے ایک ایسے پہلو پر کام کر رہی ہوں جس میں نیوٹرینو بھی شامل ہوگا. ایسو 10 کے کیا کیا پہلو ہیں؟ The aspect of SO10 theory is that ایسو 10 کا تصور یوں ہے، دیکھیے میں نیوٹرینو میں دلچسپی رکھتی ہوں. نیوٹرینو ایک بہت ہی ایلیوسو ذرہ ہے، ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، اس کا کوئی مادہ نہیں ہوتا، اس میں کوئی برق نہیں ہوتی، لہٰذا اس کو صرف اور صرف غائب توانائی کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے. مثلاً یہ بیٹا ڈیکے سے آتا ہے جو کہ نیوکلیئر فزکس سے متعلق ہے. تو بیٹا ڈیکے سے پتہ چلا ہے کہ اس کے آخری مراحل میں کچھ توانائی غائب ہو رہی تھی. تو پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ توانائی آخر جا کہاں رہی ہے. تو پھر لوگوں نے ایک نیا ذرہ ڈھونڈ نکالا جسے نیوٹرینو کہا گیا، اور ان لوگوں نے بتایا کہ جو توانائی غائب ہو رہی ہے وہ ضرور ایلیوسو ذرے میں جذب ہو رہی ہے جس میں نہ تو مادہ ہے نہ ہی برقی توانائی. ہم اسے صرف غائب ہونے والی توانائی سے ہی پہچان سکتے ہیں. دکھائی تم نے نئی منزلوں کی راہ گزر، دکھائی تم نے نئی منزلوں کی راہ گزر، خوش آمدید خواتین. بیٹا ڈیکے کے بارے میں کچھ سمجھائیں. اس شعاع کے سبب ذرے کے اجزاء مرکبہ میں جو پریشانی یا افتراق پیدا ہوتا ہے اسے بیٹا ڈیکے کہتے ہیں. بھاری ذرات زیادہ عرصے تک ٹھہرے ہوئے نہیں رہ سکتے بیٹا سے، جس کی مدت 3.5 منٹ ہے. فوٹون خارج ہوتا ہے جس سے روشنی ہوتی ہے. چونکہ یہ روشنی یا حرارت ذرات کے تموز سے پیدا ہوتی ہے، اس لیے یہ ذرات تموز یعنی ویو پارٹیکلز کہلاتے ہیں. ذرات کا نیوکلیس بھاری ہونے سے وہ غیر مستحکم ہوتے ہیں. مثال کے طور پر بیٹا تابکاری جاری ہونے سے الیکٹران تو مرکز پر رہتا ہے لیکن نیوٹران غیر جانبدار رہتا ہے اور پروٹون مثبت برقیہ ہے، اس لیے ذرات غیر مستحکم رہتے ہیں. پھر تابکاری سے الیکٹران پروٹون خارج کرتا ہے. اس کے رد عمل سے نیوٹران جو ہے وہ پوزیٹران خارج کرتا ہے تو ذرات میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے. یہ ریورس ری ایکشن ہے اور اس کا ریورس ری ایکشن یہ ہے کہ ایک نیوٹران پروٹون میں تبدیل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک منفی برقیہ یعنی الیکٹران بھی پیدا ہوتا ہے. اس لیے دیکھیے یہ ری ایکشن مستحکم یعنی بیلنسڈ ہونا چاہیے، یعنی اس کی برقی خوبیاں بدلنی نہیں چاہیے، مادہ بدلنا نہیں چاہیے اور توانائی بھی بدلنی نہیں چاہیے. یہ کنزرویشن کے بنیادی اصول ہیں. جیسے فرض کریے اگر آپ کسی چیز کو گرم کر رہے ہیں تو جو گرمی کی توانائی ہے وہ حرارت میں تبدیل ہو جائے گی. یہ بہت سادہ سی چیز ہے. ہم جب اپنے باورچی خانے میں کسی چیز کو گرم کرتے ہیں تو توانائی حرارت میں بدلتی ہے. جیسے پانی کا گرم ہونا، مطلب یہ کہ توانائی کنزروڈ رہتی ہے اور اسی طرح مادہ بھی کنزروڈ رہتا ہے. تو یہ کنزرویشن کے بنیادی اصول ہیں جو علم طبیعیات میں ہمیشہ ایک سے رہتے ہیں. تو یہ سارے ری ایکشن یا نیوکلیائی ری ایکشنز ان میں کنزروڈ رہتا ہے.
تو جب ایک نیوٹران تغیر پذیر ہوتا ہے، معلوم ہے کہ نیوٹران ایک ایسا ذرہ ہے جو نیوٹرل برقیے کا ذرہ ہے جس کا برقیہ صفر ہے، تو ہونا یہ چاہیے کہ ریئیکشن کے بعد بھی کل برقیہ بھی صفر ہی رہے۔ پروٹون مثبت برقیہ ہوتا ہے اور الیکٹران منفی برقیہ ہوتا ہے، تو مثبت اور منفی برقیے ایک دوسرے کو رد کر دیتے ہیں، دونوں طرف پھر ایک ہی برقیہ ہوتا ہے، اور پھر جو آخر میں حاصل ہونے والا ذرہ ہوگا اس کا برقیہ اس بات پر منحصر ہوگا کہ نیوٹران کی توانائی اس کا برقیہ کتنا ہے، اور ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو بیٹا ڈیکے کا مطلب یہی ریئیکشن ہے، یعنی نیوٹران کے تغیر ہونے کے بعد ایک پروٹون اور ایک الیکٹران بنے گا، اور اس چیز کو اس زمانے میں بیٹا کہتے تھے جب سائنسداں ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ اب ہماری جانکاری میں بہت اضافہ ہو گیا ہے، لیکن جب علم طبیعت میں اس زمانے میں مطالعے اور مشاہدے ہو رہے تھے 18ویں اور 19ویں صدی میں، تو اس زمانے میں یہ نام بیٹا دیا گیا۔ تو یہ ایسا رد عمل ہے جس کے ذریعے بھاری اور غیر مستحکم ذرات ایسے ذرات میں تبدیل ہوتے ہیں جو مستحکم ذرات ہوتے ہیں، اور ان دنوں تو ہائر سیکنڈری کے طالب علم اس رد عمل کو ریڈیو ایکٹیویٹی کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ دراصل یہ ریڈیو ایکٹیویٹی سے ہی شروع ہوتی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ریڈیو ایکٹیویٹی کا استعمال علم صحت میں ہے۔ تمہارے نقشے قدم سے ملے گا عزم سفر، تمہارے نقشے قدم سے ملے گا عزم سفر، خوش آمدید خواتین۔ آپ کی تحقیق میں آپ نے نیوٹرینو کی کیا کیا خصوصیتیں دیکھی ہیں؟ After this beta decay, people بیٹا ڈیکے کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ بیٹا ڈیکے ایکسپیریمنٹ میں جب ہم ایک کرو بناتے ہیں جہاں ایک طرف تو ایک کراس سیکشن ہوتا ہے اور جس کو توانائی کے ترازو پر تولتے ہیں، دیکھیے کراس سیکشن کیا ہے، یہ رد عمل کی قوت کی طرف اشارہ کرتی ہے اور جو پھر توانائی کے ساتھ مل کر بدلتی ہے۔ تو ہم ایک کرو بناتے ہیں جہاں توانائی اور کراس سیکشن دونوں ہوتے ہیں، تو دیکھتے ہیں اگر ہم کل توانائی کی تبدیلیوں پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ آخری مرحلے میں کچھ توانائی غائب ہو رہی ہے، اور ان سب کی شروعات بیٹا ڈیکے سے ہوئی۔ تو پھر لوگوں نے سوچنا شروع کیا کہ آخر یہ توانائی کہاں جا رہی ہے؟ انہیں وہ ذرات نہیں مل رہے تھے، وہ نیوٹران، پروٹون، الیکٹران میں تھے اور کچھ دوسرے ذرات، مگر اس وقت تک نیوٹرینو کا پتہ نہیں تھا۔ لیکن بعد میں نیوٹرینو ڈھونڈ لیا گیا تاکہ جو توانائی آخری مرحلے میں غائب ہو رہی تھی اس کی وضاحت کی جا سکے، اور اس طرح نیوٹرینو وجود میں آیا۔ یہ بہت ایلیوسو صرف اس لیے ہے کہ نہ تو اس میں صرف برقیہ ہے اور نہ ہی کوئی مادہ، لیکن یہ اس وقت سچ تھا۔ مگر اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ نیوٹرینو میں مادہ ضرور ہوتا ہے، مگر بہت ہی کم، بس یہ سمجھ لیجئے کہ 1 الیکٹران وولٹ۔ اور سب سے دلچسپ بات تو یہ ہے کہ جو اس کی ایک اہم خصوصیت ہے وہ یہ کہ اس کا تفاعل یا انٹریکشن بہت کمزور ہوتا ہے۔ ہم اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ نیوٹرینو سینکڑوں میل موٹے پرت کو پار کر سکتا ہے، لیکن بغیر اس سے ملے ہوئے، بغیر اس سے تفاعل کیے ہوئے، وہ صرف اس سے گزر جائے گا اور بس۔ اس میں آپ کا حصہ کیا ہے؟ So what happens is that we have دیکھیے دراصل ہوتا کیا ہے، ہمارے پاس ایک معیاری ماڈل ہے جس کی فی الحال کوئی وضاحت نہیں ہو سکتی ہے، جو اس تھیوری کی اب تک سمجھی گئی توانائی کی بنیاد ہے۔ جیسا تجربہ گاہوں میں ہوتا ہے، جو پارٹیکل فزکس کا معیاری ماڈل ہے، یعنی طبیعیات ذرات کے 3 گروپ ہیں، SO2، U1 اور SO3،
اور پھر یہ نظریے وحدت کل یعنی گرینڈ یونیفائڈ تھیوری میں شروع میں مطالعہ کیا کہ اس وقت کے دستیاب آنکڑے دو قسم کے مساوات کے استعمال کے ذریعے کس طرح موافق بنائے جا سکتے ہیں. ایسا کرنے سے ہمیں نیوٹرینو مادہ ملتا ہے. اس طرح اگر میرا ماڈل دیگر تھیوریوں دیگر ماڈلوں سے مل جاتا ہے تو طبیعت ذرات میں میری ایک دین ہوگی، اور اگر ایسا ہو گیا تو وہی میرا حقیقی ماڈل ہوگا. دکھائی تم نے نئی منزلوں کی راہ گزر، دکھائی تم نے نئی منزلوں کی راہ گزر، خوش آمدید خواتین. اس کے استعمال کے فوائد کیا ہوں گے؟ As when it comes to the جب روزمرہ application- کی زندگی میں سوال پیدا ہوتا ہے تو ہائی انرجی فزکس میں بنیادی سائنس میں تحقیق کے دو زمرے ہوتے ہیں. ایک وہ ہے جو نوع انسان کے لیے ہوتی ہے اور جو ٹیکنالوجی کی بانی ہوتی ہے، اور دوسرا حصہ سائنسی تحقیق کا ہوتا ہے جہاں ہم فطری حقیقت کی تلاش اور جستجو میں رہتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ مثلاً ایک بنیادی سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ آخر چیزیں مادے وغیرہ کس چیز سے بنے ہیں. یہ چیز یہ ذرہ مثلاً یہ لکڑی، یہ کپ یا پھر کوئی اور چیز، یہ کیا ہے؟ وہ مادہ یعنی میٹر جس سے یہ سب بنتے ہیں. تو جیسے جیسے اسے ہم گہرائی سے دیکھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے یہ سالمہ یعنی مالیکیول سے بنے ہیں. پھر اگر ہم اسے اور گہرائی سے دیکھیں تو ایٹمز ملتے ہیں، اور پھر نیوکلیون میں الیکٹران اور پروٹون ملتے ہیں، اور کوارٹز اور گلوونز پروٹونز اور نیوٹرون سے بنتے ہیں. تو ہم اگر اس کو بڑے پیمانے پر دیکھیں تو مالیکیولز دکھتے ہیں، لیکن جب ان کے اندر جھانکیں تو کوارٹز اور گلوونز دکھیں گے. تو ایک بنیادی سوال جو پھر پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ مادہ آخر کس چیز سے بنا ہے، اور کیوں، اور کیسے یہ دنیا وجود میں آئی. اگر کوئی چیز ایسی ہے تو کیوں ہے؟ فطرت کے مضمرات معلوم کیے جا رہے ہیں. تو جہاں تک استعمال کا سوال ہے تو اس کا تعلق بنیادی سائنسی تحقیق سے ہے. میرا مطلب یہ ہے کہ نیوکلیائی سائنس کے فوائد انسانی زندگی کے سامنے آ رہے ہیں. انسانی صحت کی بہتری میں، نیوکلیائی بجلی گھروں میں، یہ براہ راست فائدے ہی ہیں. یہ سب نیوکلیائی سائنس کی دین ہے. سالمہ سے ہم جوہر سے ذرے، اور ذرے سے ریزے تک پہنچے ہیں. نیوٹرون اور پروٹون سے ہم نیوٹرینو تک پہنچے. اس طرح ہمیں پوری کائنات کا علم ہو سکتا ہے. سخت محنت، بس یہی ایک طریقہ ہے. آپ کام کرتے رہیں. تمہارا شوق تجسس ہے قابل تحسین. یہ جو بھی کام کرتی ہیں بہت انہماک سے کرتی ہیں، خواہ وہ کوئی امتحان ہو یا کوئی انٹرویو. پوری رات پڑھتی رہتی ہیں. بچوں کے لیے بھی وقت اتنی ہی ایمانداری سے نکالتی ہیں. میں انہیں کہیں بھی بھیج سکتا ہوں. کبھی کبھی کہتا ہوں کہ میرے لیے کوئی کام کر دو، تو مجھ سے بہتر وہ کام کر دیتی ہیں. بہت سارے شوہر اور بیوی ایک ہی طرح کا کام کرتے ہیں. ہم دونوں بھی علم طبیعت میں ہیں، لیکن ہم دونوں کے تحقیق کے میدان الگ الگ ہیں. میری پلازما فزکس میں دلچسپی ہے اور یہ ہائی انرجی فزکس میں کام کرتی ہیں. تو اس طرح علیحدہ ہیں ہم. لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب یہ باہر جاتی ہیں تو میں بچوں کی دیکھ بھال کرتا ہوں، اور پھر بعد میں چلا جاتا ہوں. نجی زندگی کے حالات سے آپ کس طرح ایڈجسٹ کرتی ہیں؟ For fruitful work, کوئی اچھا اور فائدے مند کام انجام دینے کے لیے ذہنی سکون بھی چاہیے، لیکن بچوں اور دیگر ذمہ داریوں کے ساتھ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. مشکل ہے.
زندگی میرے لیے ایک ذریعہ ہے خوش رہنے کا، خوشی پہنچانے کا۔ زندگی جیسے بھی حالات میں رکھے اور اگر آپ اسے مثبت طریقے سے دیکھیں تو سب ٹھیک ہے۔ مجھے لگتا ہے مسئلہ ہمارے نظام تعلیم میں ہے۔ ہندوستان میں جو نظام تعلیم ہے وہ برطانوی حکومت نے قائم کیا تھا۔ برطانوی لوگ صرف یہ چاہتے تھے کہ انہیں اپنے دفتری کارروائی میں ہندوستانی ان کی مدد کریں۔